انسان کتنی چیزوں سے مل کر بنا ہے اور وہ کون کون سی ہیں؟ اب روح میں خدا کلام کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ روح میں کیا کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ خدا کلام کرتا ہے. اور جان میں تین چیزیں ہوتی ہیں. آزاد مرضی ہوتی ہے, جذبات ہوتے ہیں اور احساسات ہوتے ہیں. روح میں خدا کلام کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ روح میں کون کلام کرتا ہے؟ خدا کلام کرتا ہے. جب بھی خدا کلام کرے گا تو وہ آپ کے بدن کے ساتھ نہیں کرے گا, وہ آپ کی جان کے ساتھ نہیں کرے گا, وہ روح کے ساتھ کرے گا. کس کے ساتھ کرے گا؟ جب خدا کلام کرے گا تو وہ آپ کی روح سے کرے گا, کیونکہ انسان تین چیزوں سے مل کر بنا ہے, روح, جان اور ساری یہ چیزیں بھول جائے, یاد رکھنا جائے. اب روح میں کیا ہوتا ہے؟ ابھی بولا ہے آپ سب کا, آپ کے سر بھول گئے ہو. ابھی روح میں کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں؟ آزاد مرضی ہوتی ہے, جذبات ہوتے ہیں اور احساسات ہوتے ہیں. اور باڈی جو بدن ہے وہ جان کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی, وہ مردہ ہے. اب جسم کی جان کس میں ہے؟ وہ خون میں ہے. جسم کی جان انڈرسٹینڈ کر رہے. اب جب انسان نے گناہ کیا تو وہ اس کی روح نے نہیں کیا تھا, وہ اس کے بدن میں نہیں کیا تھا, وہ اس کی جان نے کیا تھا. کس نے گناہ کیا تھا؟ اس لیے جسم کی جان خون میں ہے, اور بنا خون بہائے معافی, زور سے بولیے, بنا خون بہائے معافی. آپ کے گم ہو رہے ہیں, مجھے لگ رہا ہے کوئی پریشانی ہے, کوئی ادھر بہ رہا ہے, کوئی ادھر بہ رہا ہے, کہ مشکل کرنا شروع کرتی ہے. اور روح میں خدا کلام کرتا ہے, اور جان میں تین چیزیں پائی جاتی ہیں, آزاد مرضی, جذبات اور احساسات. اور باڈی جو ہے وہ جان کے بغیر جو کچھ بھی نہیں کر سکتی. جب آدم نے گناہ کیا تو خدا نے جو لا دیا, جو تشریح کی گئی, جو اس کو شریعت دی گئی کہ جس روز تو نے یہ پھل کھایا جو نیک و بد کی پہچان میں کا پھل تھا, خداوند نے کہا کہ جس روز تو نے یہ پھل کھایا تو مرا. لیکن انسان نے اپنی آزاد مرضی کو استعمال کرتے ہوئے, جس طرح آج ہم اپنی مرضیاں رکھتے ہیں, جس طرح انسان مر گیا تھا نا, جو آج لوگ اپنی آزاد مرضی کرتے نا, اپنی عقل استعمال کرتے نے, وہ بھی مر جان گے. ہاللیلویہ. اور مرنے سے مراد فزیکلی ڈیتھ نہیں, وہ تو مرنا ہی مرنا ہے, وہ روحانی طور پر مر جاتے ہیں. اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم روحانی ہیں, لیکن وہ روحانی نہیں ہوتے, وہ جسمانی سے بھی بدتر ہوتے ہیں. اسی طرح جس طرح آدم اول تھا, خدا نے اس کو لو دیا اور کہا کہ جس روز تو نے یہ پھل کھایا تو مرا, لیکن وہ فزیکلی طور پر تو نہیں مرا, وہ روحانی, وہ جسمانی طور پر تو نہیں مرا, لیکن روحانی طور پر مر گیا. اور وہ کیسے مرا؟ کہ خدا نے جو بات کہی تھی وہ اس کے اوپر قائم اور دائم تھا. اور در حقیقت خدا نے جب یہ بات کہی کہ جس روز تو نے یہ پھل کھایا تو مرا, تو وہ جسمانی نقطہ نظر کی بات نہیں کر رہا تھا, وہ روحانی پہلوؤں میں بات کر رہا تھا. کیونکہ موت کا مطلب کیا ہے؟ وہ مٹ جانا, فنا ہو جانا, ختم ہو جانا نہیں ہے. موت کا مطلب منتقل ہو جانا, سپریشن ہو جانا, جدائی ہو جانا. اور وہ خدا سے جدا ہو گیا. کون؟ آدم. روحانی طور پر وہ مر گیا, جسمانی طور پر وہ 930 سال زندہ رہا, لیکن کیا ہے کہ روحانی طور پر وہ مر گیا, کیونکہ وہ خدا سے جدا ہو گیا. وہ جو خدا کی پریزنس کو انجوائے کرتا تھا, جو باغ عدن, جس کا ببلیکلی طور پر جو اس کا جو میننگز ہے, پریزنس آف گاڈ, خدا کی حضوری. اور جب ہم دنیاوی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں عدن کا مطلب, تو وہ گرامیٹیکلی طور پر باغ عدن میں خدا کی پریزنس کو انجوائے کرتے ہوئے دکھی. اور وہ بھٹکتا رہا, وہ قربانیاں دیتا رہا, جس کے بارے میں عبرانیوں کا مصنف یہ کہتا ہے, بلکہ وہ قربانیاں سال بسال گناہوں کو یاد دلاتی تھی. وہ قربانیاں دیتا رہا, وہ کفارے دیتا رہا, کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے بنا خون بہائے معافی. شور سے بولیے گا میرے عزیزوں, بہت برکت ملے گی. بنا خون بہائے معافی. اب آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جان نے گناہ کیا تھا, آزاد مرضی,
آزاد مرضی جو آدم کے اندر تھی، اور جسم، روح، جان اور بدن کا مرکب کیا ہے؟ وہ انسان ہے. اور جو گناہ کیا تھا وہ جان نے کیا تھا، کیونکہ جان میں آزاد مرضی ہے. اور جسم کی جان کس میں ہوتی ہے جی؟ جسم کی جان کس میں ہوتی ہے؟ اور اسی لیے اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا، خون کی بات کر رہے ہیں ہم، کیونکہ بات خون کی ہو رہی ہے. بات میں آپ کو پیچھے سے لے کے آنا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح نے صرف خون کیوں بہایا؟ اور کیا خدا ہمارا ایسا ہے جو خون پسند کرتا ہے؟ اگر وہ خون پسند کرتا ہے تو پھر ہندو ہم سے بڑے اچھے ہیں، وہ بھی بڑا قربانیاں کرتے ہیں. ہمارا خدا خون پسند نہیں کرتا. یہ ساری چیزیں شیڈو تھی، یہ سایہ تھی آنے والی، یہ ٹائپ تھی، اینٹی ٹائپ کی، یہ سایہ تھی یسوع مسیح کی طرف لے کے جانے کے لیے، جس بتایا گیا تھا کہ یہ قربانی دینا ضروری ہے. بکروں اور بچڑوں کی قربانی انسان دیتا رہا اور 1 سال کے لیے اس کے گناہ معاف ہو جاتے تھے. کتنے سال کے لیے؟ یہودی قوم کیا کرتی تھی؟ بکروں، بیلوں، بچڑوں کا خون کیا تھا؟ وہ قربان کرتی تھی، اور سردار کاہن آتا تھا اور سال میں 1 دفعہ پاک ترین مکان میں وہ خون جو بکروں اور بیلوں کا تھا، ایک مرسی سیٹ ہوتی تھی، ٹھیک ہے، اس کے آگے وہ نظرانتا تھا، چھڑکتا تھا، اور 1 سال کے لیے اس بنی اسرائیل قوم کے گناہ معاف ہو جاتے تھے. اور ہر خاندان میں، یہاں پر کتنے لوگ خاندان ہیں؟ یعنی کہ 10، 15، 20 خاندان یہاں پر موجود ہیں، اور ہر گھرانے کے لیے 1 بکرا یا بیل دینا واجب تھا. ہر گھرانے کے لیے 1 بکرا اور بیل دینا واجب تھا. اور یہ کس لیے تھا؟ یہ اس لیے تھا تاکہ 1 سال کے لیے اس کے گناہ، 1 سال کے لیے اس کے گناہ معاف ہو جائے. لیکن میرے عزیزو، بکروں، بیلوں اور بچڑوں کا خون جو تھا کیا کرتا تھا؟ اب یہ اگر اس میں ہم پانی ڈالیں گے، پانی تھوڑا سا ہے، زیادہ ہے، تو اگر اس کے اوپر کوئی چیز رکھ دیں گے، یہ میں نے پیپر رکھ دیا، یہ پیپر رکھ دیا، تو کیا یہ نیچے سے ختم مٹ گیا؟ پانی ختم ہو گیا؟ دیکھیں دھیان سے، مٹ جائے گا؟ کیوں نہیں مٹے گا جی؟ پانی ہے اس میں تو پانی رہے گا نا. تو یہ گناہ جو تھے نا اس کے نیچے ہی تھے. وہ جو خون تھا نا 1 سال کے لیے، جو بیلوں اور بچڑوں کا خون ہوتا تھا، وہ 1 سال کے لیے تھا. وہ گناہوں کو مٹاتا نہیں تھا، ریز نہیں کرتا تھا، ختم نہیں کر دیتا تھا، بلکہ 1 سال کے لیے اس کو کیا کرتا تھا؟ کیا کرتا تھا؟ اس کو ڈھانپ دیتا تھا. اب ضرورت تھی کہ ایک ایسا عالمگیر کفارہ دیا جائے جو نہ صرف ایک انسان کے لیے ہو، ایک خاندان کے لیے ہو، بلکہ عالمگیر بنینو انسان کے لیے ہو. کیا ہو؟ بنینو انسان کے لیے ہو. اب خدا، میں جو بات آپ کو تسلسل سے بتانا چاہ رہا ہوں، کنسسٹنٹلی اس کے اوپر آگے بڑھ رہا ہوں میں. اب خداوند یسوع، انسانوں سے تو یہ ہو نہیں سکتا تھا، کیونکہ جتنے بھی انسان جو ہے مرد اور عورت کے ملاپ سے پیدا ہوئے ہیں، مروسی گناہ کا تھپا ان کی زندگی پر ہے. کوئی بھی مائی کا لال ایسا نہ تھا جو گناہ سے مبرہ ہو، کیونکہ ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام نے جب خدا کی نافرمانی کی تو ان کی جبلت میں، ان کی سرشت میں گناہ آ گیا، اور یہ گناہ نسل انسانی میں ٹرانسفر ہوتا رہا نسل در نسل. اسی لیے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جس طرح آدم میں سب مرتے ہیں، اسی طرح مسیح میں سب Praise the Lord. اب یہ ہے کہ جو انسان سے پیدا ہوا ہے، اس کی سرشت میں، اس کی جبلت میں، اس کی فطرت میں گناہ ہے، مروسی گناہ کا. اسی لیے جب سام 51 زبور 51 کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر زبور نویس بزرگ داؤد یوں فرماتے ہیں کہ میں بھی پیدا ہویا ویکھو وچ تے مینوں وچ گناہ دے. اب ایک بچہ پیدا ہی نہیں ہوا تو اس نے گناہ کیسے کر دیا؟ کبھی سوچا اس کے اوپر؟ بھئی ٹائم نہیں ملتا. سوچن دا ٹائم، بچہ پیدا کرنے دا ٹائم ہے، سوچن دا ٹائم. لیکن آج کل دور ہے بچہ پیدا بھی نہ اس سے پہلے سوچنا شروع ہوتے ہیں کہ ابھی کون سے اسکول میں ایڈمیشن کروانا ہے، اور
بچہ پیدا نہ ہو, ابھی بچہ پیدا بھی نہیں ہوا تو ایڈمیشن پہلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ایسے اسکول سوچا کر. اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی سرشت اس کی جبلت میں گناہ آ چکا تھا. اب جس طرح ایک کامل انسان نے گناہ کیا تھا, آدم کامل تھا اس کی سرشت میں, کیونکہ آدم سے پہلے کوئی اور آدم تھا ہی نہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آدم سے پہلے. اب یہ ٹاپک پادری صاحب نے دیا ہے اس لیے مجھے اسی روٹ میں بات کرنی پڑے گی. عام سی باتیں میں نہیں کر سکتا, میرا سٹائل نہیں ہے, اس لیے میں جو بات مجھے انڈرسٹینڈ کی ہے میں ویسے ہی آپ کو سمجھانا چاہوں گا. پہلے آدم نے گناہ کیا. آدم کا پہلے کوئی ہے ایسی آدم؟ اب آدم کامل تھا, اس کی سرشت میں ایک گناہ نہیں تھا, وہ کامل انسان تھا. اب ضرورت تھی کہ ایک کامل انسان ہی کامل انسان کا کفارہ دے. ضرورت یہ تھی کہ ایک کامل انسان ہی ایک کامل انسان کا کفارہ دے, لیکن انسانوں میں سے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا, کیونکہ سب آدم سے پیدا ہوئے تھے, اور جس طرح آدم میں سب پیدا ہوتے ہیں آدم میں ہی مرتے ہیں, ہاللیلویہ, لیکن مسیح میں زندہ کیے جائیں گے. اب ضرورت تھی کہ خدا کا کلمہ مجسم ہو. کیا ہے؟ انسان بن کر زمین پر آنا. تو ہم کیا کریں گے؟ انسان بن کر جب خدا کا بیٹا خدا یسوع مسیح جو ہے وہ زمین پر آیا ہے اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا ہے, اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا ہے کہ جیسا باپ کے اکلوتے کا. اور جب وہ زمین پر آیا, میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کو سمجھ آ گئی میں نے کیوں بند کیا؟ تاکہ مجھے کوئی نہ کہ مجھے سوئی سمجھ آ جائے. تو بات یہ ہے, کیونکہ جو باتیں میں نے کہنی ہے وہ صرف آپ کو سمجھ آنی چاہیے. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ کہہ سکتے نو پرابلم, ہاللیلویہ. تو بات ہے خدا کا کلمہ مجسم ہو کر زمین پر آیا ہے, اور وہ کنواری مریم سے پیدا ہوا ہے. کس سے پیدا ہوا ہے؟ اب کنواری مریم اس دور میں نہ کوئی اس جیسی کوئی عورت تھی, نہ کوئی عورت ہے, اور نہ ہی کوئی عورت ہوگی. میرا پکا ایمان ہے. کس کا ایمان اس چیز کے اوپر؟ اگر کوئی ویسی عورت ہوتی تو پھر یسوع اس سے پیدا ہوتا. اگر کوئی عورت ہوتی پاکیزہ تو پھر یسوع اس سے پیدا ہوتا. اب یسوع مسیح اس سے پیدا ہی ہوئے ہیں, کیونکہ اس سے زیادہ پاکیزہ, پارسا اور بے عیب عورت کوئی اور تھی نہیں. اب وہ خدا کا کلمہ جو ہے وہ انسانی نطفے سے پیدا نہیں ہوا ہے. کس سے پیدا نہیں ہوا ہے؟ انسانی نطفے سے پیدا نہیں ہوا ہے. وہ انسان کا عمل دخل اس کی پیدائش میں نہیں ہے, وہ انسانی طور طریقے سے نہیں بلکہ مافوق الفطرت قدرت سے پیدا ہوا ہے. وہ خدا کا اصلی پلان ہے, اور خدا نے اپنے کلام کو مجسم کر کے ہمارے لیے بھیجا تاکہ ہم سچائی کو جان سکے, اور سچائی صرف خدا یسوع مسیح ناصری ہے. اب اس کے اندر جو بلڈ ہے وہ کسی انسان کا بلڈ نہیں ہے. میرا اگر آج کوئی مر جائے تو اس کے کوئی بھی جسم کا پارٹ دیکھے نا, تو اس پارٹ کا جو حصہ یا بلڈ کا حصہ جو ہے اس کو کہتے ہیں ڈی این اے کروانا. کیا لفظ استعمال کیا جاتا ہے؟ ڈی این اے. اب کیسے پتا چلے گا یہ اس کا بیٹا کون تھا, اس کا باپ کون تھا؟ اب ٹیکنالوجی کتنی بڑھ چکی ہے, تو پھر اس کے بلڈ کا سیمپل لیتے ہیں اور وہاں سے جائزہ لگاتے ہیں کہ یہ بندہ یہ تھا اور اس کا باپ یہ تھا اور یہ اس کا گھرانہ تھا. ہاللیلویہ. اب پچھلے دن قصور میں ایک بچی چھوٹی سی 8 سال کی, زینب اس کا نام تھا. یہ اس لیے بات بتا رہا ہوں کیونکہ یہ میڈیا میں آئی اور ریکارڈ پہ یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے. تو اس کے ساتھ جس نے زنا کاری کی اور اس کو مار دیا, بڑا فیمس ایک واقعہ ہے, تو بہت بیہودہ. اور وہ شخص جو اس کے ساتھ زیادتی کرنے والا شخص تھا وہ پہچانا نہیں جا رہا تھا. وہ ہر روز وہ اسی بچی کے گھر میں آتا اور اس کے رشتہ داروں کے ساتھ ملتا جلتا, پہچانا نہیں جاتا. جب اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کروایا گیا, اس کے بلڈ کا سیمپل لیا گیا, تو یہ پہچان لیا گیا کہ یہ فلانا بندہ ہے اور اسی نے اس بچی کے ساتھ زیادتی کی ہے. اسی طرح اب کیا ہے, یسوع مسیح کا جو ڈی این اے تھا, ڈی این اے وہ انسانی نہیں تھا. وہ انسانی نہیں تھا, کیونکہ انسان سے پیدا ہو تو وہ انسانی ہونا. بات فالو کر رہے ہیں؟ یہ آپ کے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے.
یسوع مسیح کی پیدائش میں انسان کا کوئی عمل دخل رد و بدل نہیں تھا. وہ انسانی طور طریقے سے نہیں بلکہ مفوق الفطرت قدرت سے پیدا ہوا ہے. کس سے پیدا ہوا ہے؟ خدا کی قدرت سے پیدا ہوا ہے. روح القدس نے مقدسہ ماں مریم کے بطن اطہر پر، بطن اطہر پیٹ پر، اس پاک بدن پر سایہ ڈالا ہے، اور اسی لیے وہ روح القدس کی قدرت سے مقدسہ مریم کے بطن اطہر میں رکھ دیا گیا ہے. اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ مجسم ہوا ہے. ہاللیلویا، وہ مجسم ہوا ہے. جس طرح ایک چیز کو پکڑ کے کہیں رکھ دیتے ہیں، اسی طرح بچے یسوع کو مقدسہ مریم کے بطن میں رکھ دیا گیا ہے. ہاللیلویا. اب اس کے اندر کوئی عام خون نہیں تھا، اس کے اندر کوئی عام خون نہیں تھا، وہ یہوہ کا خون تھا. ہاللیلویا. ارے وہ یہوہ کا خون تھا، اور جس طرح خدا پاک ہے اس کی ہر چیز پاک ہے. ہاللیلویا. اسی لیے یہاں پر بزرگ پطرس یہ بیان کر رہا ہے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا. اور کیا کرتے تھے؟ وہ پاک صاف ہونے کے لیے نا بکروں کی دے دیتے تھے. اچھا ایک سود خور ہوئے نا کی کردا، ایک شرابی کبابی ہوئے نا تو کی کردا، اچھا کہندا کہ میں نو خدا نے بڑا دیتا، حالے خدا نے کوئی نہیں دیتا ہوندا. اے بھی عجیب گلاں نے. تانوں پتہ ہے کہ کی گل ہے؟ اگر یہ شیطان جو ہے، جو شیطانی کام کرتے ہیں، ان کا باپ ہے. حسد، نفرت، کدورتیں، بغض رکھنا، خدا کے مجموع میں بیٹھ کر گندی چھچوری باتیں کرنا، وہ شیطانی لوگ ہوتے ہیں. انہوں نے لبادہ اوڑا ہوتا ہے. ہاللیلویا. راست بازی کا لبادہ اوڑا ہوتا ہے. اب کیا بات ہے کہ وہ سمجھتے ہیں شکر گزاری دیکھ کے 4-5 لوگوں نے بلا کے پادری صاحبان نو تے کہندے نے ہاللیلویا جناب اسی خدا دی شکر گزاری کر رہے ہیں، خدا نے سانو بڑا کیتا ہے. برکتاں دتیاں. یہ برکتاں خدا دی طرفوں نہیں آندیاں، یہ ابلیس کی طرف سے آتی ہے. ابلیس کے پاس بھی بڑا اختیار ہے. اگر وہ اختیار نہ ہوتا تو خداوند یسوع مسیح کو ورگلا سکتا تھا کہ تم مجھے سجدہ کر، دنیا کی ساری شان و شوکت تجھے میں دے دیتا ہوں. اگر اس کے پاس اختیار ہے تو وہ یہ اختیار دیتا ہے نا. تو جو خدا کے لوگ ہیں ان کے پاس برکتیں ہیں ہمیشہ کی، اور جو ابلیس کے لوگ ہیں ان کے پاس بھی برکتیں ہیں، لیکن ہمیشہ کی نہیں، دنیا کی. ان کے پاس بھی روپیہ پیسہ ہے. وہ اس لیے روپیہ پیسہ ہوتا ہے، دولت شہرت ہوتی ہے کہ خدا کے لوگوں کو انہوں نے پریشان کرنا ہوتا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اب خداوند یسوع مسیح کا خون جو ہے وہ پاک خون ہے. میں نے ایک بات بتائی تھی کہ جس طرح ایک کامل انسان نے گناہ کیا، اور وہ کامل انسان آدم تھا، بزرگ آدم اول. بائبل کی ٹرمنالوجی میں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ آدم اول. کیا کہتے ہیں؟ اب میں آپ سے زیادہ سوال نہیں کر رہا، اتنا تو بول لیں، بولے آپ کو برکت ملے گی. یہ بدرویں ہوتی ہیں جو آپ کو بولنے نہیں دیتی. آپ کا دل کرتا ہے بولنے کو، لیکن ہڈن سپیرٹس ہوتی ہے. کیونکہ یہاں پر کافی مزارات ہیں اور یہ قبریں ساتھ میں ہیں، کیونکہ ٹاپک ایسا شروع ہو گیا کہ بدرو جو ہے، اور آپ کو بات بتاؤں، بدرویں یہاں پر بھی آ جاتی ہے اور انسان کے اندر کام کر رہی ہوتی ہے. اور میں آپ کو بات بتاؤں، یہ اسٹیج پہ بیٹھی ہوتی ہے بدرویں. میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، پادریوں کی شکل میں، ہر شکل میں. اور آپ مت سمجھے، بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ تعجب ہے کہ شیطان بھی نورانی فرشتے کا لباس پہن کر آسمان پر چڑھ جاتا ہے اور خدا کے فرشتوں کو ورگلاتا ہے. اگر وہ شیطان کا روپ لے سکتا ہے تو انسانوں کا روپ بھی لے سکتا ہے. میری بات کو فالو کر رہے ہیں؟ اگر کسی نے پڑھی یہ آیت، بھائی سب پڑھی کیسے بھائی؟ یہ آیت بائبل مقدس میں لکھی. اس لیے میں آپ بتاتا ہوں کہ میرے وغیرہ یہ پادری سوٹ پا کے کہو یہ بھگت کا آدمی ہے. ہر بندہ ہاتھ سے بائبل پھاڑ کے کروس پا کے بھگت کوئی نہیں ہوتا. انڈرسٹینڈ کرنا ہے، پہچاننا ہے. اے میرے بچوں، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ہر روح کا آزماؤ کہ یہ خدا کی طرف سے ہے کہ نہیں ہے. ہاللیلویا. تو ٹاپک ایسا ہے کہ بیڈ سپرٹس، ہڈن سپرٹ جو نظر نہیں آتی ہے، جو پسے پردہ ہے، انہوں نے آپ کے اندر اسٹرانگ ہولڈز بنائے ہوئے ہیں آپ کے اندر نہ بولنے کے لیے. وہ آپ کو بولنے، آپ کا دل کرتا ہے کہ میں بولوں، ہاللیلویا بولوں، آپ بول نہیں پاتے کیونکہ اس نے آپ کی منہ کی زپ بند کی ہوئی ہے. اس زپ کو توڑنا ہے. بلڈ آف جیسس کرائسٹ کی اس کی طاقت سے، اس کے لہو میں اتنی طاقت ہے، قدرت ہے کہ وہ بند زبانوں کو کھولنے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. خدا یسوع مسیح کی بولا کرے، آپ کو برکت ملے گی. خدا یسوع مسیح کے لہو میں زندگی پائی جاتی ہے.
खुदावंद यीशु मसीह के खून में जिंदगी पाई जाती है। भाई क्यों जिंदगी पाई जाती है? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह नासरी में जिंदगी पाई जाती है, कसरत की जिंदगी पाई जाती है, और ऐसी जिंदगी कि इंसान मर कर भी कभी नहीं मरता है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप उसके लहू की कुदरत अपनी जिंदगी पर लेंगे तो वो पाक लहू है, वो बैलों बछड़ों का खून नहीं है, वो गुनाहों को ढांपता नहीं है, बल्कि गुनाहों को जड़ से खत्म कर देता है। और अगर आप मरने वाले भी हो या कोई भी जादू टूना तवीज अगर आपकी जिंदगी पर है, तो अगर आप लहू की कुदरत को आजमाना चाहते हैं तो यीशु के लहू की कुदरत को अपने ऊपर ले लीजिए। वो मौत को जिंदगी में तब्दील करने की ताकत रखता है, वो बेजान हड्डियों में जान पैदा करने की ताकत रखता है, वो नामुमकिन कामों को मुमकिन करने की ताकत रखता है। हालेलुया। आइए जोरदार ताली। तो मेरे अजीजों, यीशु का खून किसी इंसान का खून नहीं है, यीशु का खून यहोवा का खून है, खुदा बाप का खून है। यीशु की जब हम ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं कि यीशु के खून में जिंदगी है, तो वो जिंदगी इसलिए है क्योंकि यीशु मसीह में जिंदगी है। वो जिंदगी का पानी है, वो जिंदगी का दरिया है, जिंदगी के पानी की नदियां उसके अंदर से निकलती हैं। हम जब सामरी औरत की एग्जाम्पल को देखते हैं तो सामरी औरत पानी कुएं के पास आती है और पानी भरने के लिए, और यीशु मसीह भी वहां पर होते हैं और यीशु मसीह उससे पानी मांगते हैं। वो कहती है कि तू एक यहूदी होकर एक सामरी औरत से पानी क्यों मांगता है? खुदा यीशु मसीह को ये बात कुछ अच्छी नहीं लगती। वो कहती है, नादान औरत, अहमक औरत, अगर तू जानती कि वो कौन है जो तुझसे पानी मांगता है, और अगर तू उसको वो पानी देती, अगर वो पानी पीता और वो पानी अगर उसके अंदर आता, तो वो पानी जो उसके अंदर है, और अगर वो तुझे देता और पानी अगर वो तू पी लेती, तो तेरे अंदर से जिंदगी की नदियां जारी और सारी होना शुरू हो जाती और तू कभी भी प्यासी ना रहती, क्योंकि जो मेरे पास है वो जिंदगी का पानी है और मैं उन लोगों को देता हूं जो मुझ पर ईमान लाते हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, जिंदगी का पानी खुदावंद यीशु मसीह है, राहत खुदावंद यीशु मसीह नासरी है, और उसके लहू में इतनी कुदरत है, इतनी ताकत है कि वो तमाम चीजों को नेस्तो नबूद कर देती है, वो चीजों को जो अबलीस की तरफ से आई होती है। क्योंकि लोगों की अंडरस्टैंडिंग ये थी कि वो बकरे बछड़े देकर, वो चंद रुपयों की कीमत अदा कर कर वो खुदा को खरीदने की कोशिश करते थे। क्योंकि जो सेठ पीटर है यहाँ पर बयान करते हैं, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उसमें तुम्हारी खलासी फानी चीजों से नहीं, फानी यानी मिट जाने वाली चीजों से नहीं है, वो मिट जाएंगी। यानी सोना, लोग सोने से लोगों को खरीदना चाहते हैं, यानी चांदी, लोग चांदी से खुदा को खरीदना चाहते हैं, और इस तरह की दूसरी चीजों से। बल्कि वो आखिर में बताता है, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रे यानी मसीह के बेशकीमत खून से, उसका इल्म तो बनाए आलम से, यानी जब आलम भी तैयार नहीं हुआ था, जब कुछ भी नहीं था, खुदा के जहन में खुदा का बर्रा खुदावंद यीशु मसीह ज़बा हो चुका था। बड़ी टेक्निकल बात बता रहा हूं मैं आपको। इससे पहले कि दुनिया तश्कील में आती, इससे पहले कि सूरज चांद सितारे बनते, खुदा जो महदूद नहीं है वो लामहदूद है। इस लामहदूद खुदा को समझने के लिए आपको अपनी सोच को महदूद से लामहदूद करना पड़ेगा, और ये सिवाय खुदा के फजल के इसके बगैर नहीं हो सकती है। खुदावंद यीशु मसीह को, उसके खून की कुदरत को जानने से पहले हमें खुदावंद यीशु मसीह को जानना बहुत जरूरी है, उसकी कुदरत पर जानना बड़ा जरूरी है। वो खुदा है, वो खुदा का बेटा है, वो अजली और अबदी बादशाह है, वो बादशाहों का बादशाह है, वो खुदावंदों का खुदा है, और वो सब कुछ है। जब कुछ भी नहीं था तब भी यीशु था, और जब कुछ भी नहीं होगा तो तब भी यीशु के खून में जिंदगी इसलिए है क्योंकि यीशु मसीह में जिंदगी है।
اگر کچھ بھی یاد نہ رہے تو یہ بات یاد رکھیے گا، یسوع مسیح کے خون میں زندگی اس لیے ہے کیونکہ یسوع مسیح میں، میرے ساتھ بولیے، خدا یسوع مسیح کے خون میں، سبھی بولیے گا، پلیز آپ کو بولنے نہیں دیتا، جس کے کان ہو وہ، جس کے کان ہو وہ، تے کن کنہ دے نہیں ہوتے، کن کنہ دے نہیں ہوتے، بات سمجھنے والی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اوکے، خداوند یسوع مسیح زندگی ہے، وہ زندگی کیوں ہے؟ وہ زندگی اس لیے ہے کیونکہ خداوند یسوع مسیح میں بھائی زندگی ہے، اور وہ زندگی کثرت کی زندگی ہے۔ ہاللویا، ہاللویا، اے زوردار تالی خدا کے جلال کے لیے۔ ارے وہ خون نہ بہاتا اور اپنی جان کا فدیہ نہ دیتا، اور اگر وہ مرتا نہ تو آج ہم مر جاتے۔ یسوع مسیح نے صلیب پر رضا کرانہ طور پر جان دی ہے، اپنی جان دی ہے، اور اس کے پاک اور بیش قیمت خون میں اس لعنتی صلیب کو نجات کا نشان بنا دیا۔ ہاللویا، وہ صلیب جو لعنتی کہلاتی تھی وہ لعنت کا نشان بنی ہے۔ بھائی کیوں بنی ہے؟ کیونکہ آپ کے اور میرے خداوند یسوع مسیح ناصری نے اپنا پاک اور بیش قیمت اور بے داغ لہو اس پر بہایا ہے۔ وہ جو لعنتی تھی آج نجات کا سبب ٹھہر گئی ہے۔ اس لیے آج صلیب کا پیغام جو ہے ہمارے لیے ہلاکت کا سبب نہیں ہے، بلکہ خدا کی مافوق الفطرت قدرت کا نشان ہے۔ ہاللویا، اے زوردار تعلیم جاتے خدا کی طرف۔